بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گرد و پیش کا منظر اب واضح ہو چکا تھا، لیکن وہاں دیکھنے کو تھا ہی کیا۔ سڑک کے دونوں طرف پھیلی ہوئی تقریباً بنجر اور سیم تھور کی ماری ہوئی زمین، جس میں کہیں گڑھے اور کہیں ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ کہیں کہیں صحرائی سی خاردار جھاڑیاں بھی پھیلی ہوئی تھیں، جن کے درمیان میں نے ایک آدھ گرگٹ کو رینگتے اور نیولے کو بھاگتے بھی دیکھا۔ وہ ایک عجیب لوارس سی سڑک تھی۔ ابھی تک میں نے اس پر سے کوئی سواری گزرتے نہیں دیکھی تھی۔ جب تک میں کچھ تازہ دم ہوا اور توانائیاں ذرا بحال ہوئیں، تب تک میرے نخل آرزو پر بھی پھال نہ آتا دکھائی دینے لگا۔ سڑک پر دور سے ایک ڈگمگاتی ہوئی سی بس آتی دکھائی دی۔ وہ قریب آئی تو اس کی لڑکھڑاہٹ بھی واضح ہو گئی۔ وہ ویسی ہی ایک بس تھی جیسی عموماً ہمارے ملک کے اندرونی دور دراز اور دیہاتی علاقوں میں چلتی ہیں۔ اس قسم کی بسیں دیکھنے اور ان پر سفر کرنے کا تجربہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ یہ بس اس لحاظ سے غنیمت تھی کہ اس کی چھت پر مسافر نہیں بیٹھے تھے۔ میں سڑک کے بیچ میں جا کھڑا ہوا اور زور زور سے دونوں ہاتھ ہلانے لگا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید بس ڈرائیور مجھے مشکوک سمجھ کر بس روکنے کی زحمت ہی نہ کرے۔ میرا حلیہ کچھ اچھا نہیں تھا اور میرے کندھے پر کلاشن کوف بھی تھی۔ گو میرا اندازہ تھا کہ اس علاقے میں کسی کا اس قسم کے حلیے اور کندھے پر کلاشن کوف کے ساتھ نظر آنا کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہوگی، لیکن میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ بس کو روکنے کے لیے سڑک کے بیچ میں جا کھڑا ہوا تھا۔ بس لڑکھڑاتی ہوئی میرے قریب آ رکی۔ کنڈکٹر پچھلے دروازے پر لٹکا میرا منتظر تھا۔ میں دوڑ کر بس میں چڑھ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بس میں مسافر کم ہی تھے، پچھلی سیٹ تو خالی ہی پڑی تھی۔ میں تنہا اس لمبی سی سیٹ پر جا بیٹھا۔ بس ہچکی لے کر لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ کسی نے میری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ کئی مسافر سر جھکائے اونگ رہے تھے۔ کنڈکٹر ہاتھ میں چند نوٹ دبائے قریب آیا اور بھویں اچکاتے ہوئے بیزاری سے بولا، کہاں جاؤ گے؟ یہ بس کہاں جائے گی؟ میں نے ٹوٹی پھوٹی سندھی میں الٹا اس سے سوال کیا۔ تب اس نے چونک کر ذرا شک زدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر گویا بے نیازی برتنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بولا، ڈال مٹھار۔ ڈال مٹھار، میں نے غیر ارادی طور پر دہرایا۔ یہ میرے لیے ایک عجیب نام تھا، لیکن یہ معلومات حاصل کرنے کا وقت نہیں تھا اور معلومات سے میرے لیے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تو کسی بھی بستی تک پہنچنا تھا جہاں ضروریات زندگی میسر ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالتے ہوئے کہا، ایک ٹکٹ ڈال مٹھار کا دے دو۔ اس نے پیسے کاٹ کر بقایا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ٹکٹ مکٹ ادھر کوئی نہیں ہوتا، بس کرایہ ہوتا ہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مجھے کون سا ٹکٹ کو چبانا تھا؟ میں نے تو محض رسمن کہا تھا۔ وہ آگے ڈرائیور کے پاس جا بیٹھا۔ بس اب ذرا رفتار پکڑ چکی تھی اور اس کے تمام اجزائے ترکیبی سے صدائے احتجاج بلند ہو رہی تھی۔ ہر حصہ کھڑکھڑا رہا تھا، لیکن میں جب اس شکستہ حال اور پرانی سی سیٹ پر ذرا پھیل کر بیٹھا تو مجھے راحت کا جو احساس ہوا، اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس وقت وہ لڑکھڑاتی ہوئی بس مجھے دنیا کے کسی انتہائی جدید اور پرتعیش طیارے سے زیادہ آرام دہ محسوس ہوئی۔ میں نے کلاشن کوف گود میں رکھی، پشتے سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میرا گویا دنیا سے ہی رابطہ کٹ گیا اور میں زمین و آسمان کے درمیان کہیں الکورے لینے لگا۔ میں پچھلی سیٹ پر بالکل کونے میں گھس کر بیٹھ گیا تھا۔ تھکن مجھ پر اس بری طرح سوار تھی کہ شاید میں آنکھیں بند کر کے چند سیکنڈ بعد ہی سو گیا تھا۔ پھر اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے آنکھ جھپکی تھی۔ باہر اچھی خاصی دھوپ چڑھ آئی تھی۔ بس رکی ہوئی تھی۔ اس میں کئی مسافروں کا اضافہ ہو چکا تھا اور وہ سڑک سے کچے میں اتر کر درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب کھڑی تھی، جہاں کئی ٹھیلے اور خوانچے والے کھڑے مختلف چیزیں بیچنے کے لیے آوازیں لگا رہے تھے۔ اچھا خاصا شور سا برپا تھا۔ شاید اسی شور کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میری سیٹ پر بھی 3 مسافروں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میں ہڑبڑا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے ہڑبڑانے کی وجہ وہ سیاہ فام اور
چھوٹے قد کا پولیس والا تھا جو دروازے میں کھڑا قہر آلود سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے میں نے چند لمحے پہلے اس کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو، شاید وہ میرے مدہوشی پر برہم تھا۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظر میرے چہرے سے ہٹ کر کچھ نیچے آ گئی۔ میں نے بھی اس کی نظر کی تقلید میں اپنی گود کی طرف دیکھا، تب مجھے احساس ہوا کہ میری گود میں کلاشنکوف رکھی ہوئی تھی جو نیند میں بھی میری گود سے نیچے نہیں گری تھی۔ کیا ڈال مٹھار آ گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ ایک سادہ لو اور مجھ سے بھی زیادہ مخلوق الحال سا دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ پھیلی ہوئی سی تھیں۔ اس نے ایک نظر پولیس والے کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ منہ سے وہ کچھ نہ بولا، شاید وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پولیس والا اسے میرا ساتھی مسافر نہ سمجھ لے۔ پولیس والے کے ایک ہاتھ میں 303 کی پرانی سی رائفل تھی جس کے دستے پر میل جمی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ سے اس نے اشارہ کیا اور نہایت حقارت سے بولا، اوئے بھائی نیچے آ جاؤ۔ بیشتر مسافر گردنیں موڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے، بعض صورتحال سے بالکل لا تعلق نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلا دروازہ دوسرا پولیس والا روکے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی ایک میلی اور پرانی سی 303 تھی۔ گو کہ دونوں میں سے کسی رائفل کا رخ میری طرف نہیں تھا، لیکن دونوں پولیس والے گویا انہیں استعمال کرنے کے لیے بالکل مستعد تھے۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے صورتحال پر غور کیا، جی تو چاہا کہ یکدم اچھل کر پولیس والے کو دروازے سے دھکیل کر اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر دوڑتا ہوا چھلاوے کی طرح غائب ہو جاؤں، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ کئی باتیں یکدم میرے ذہن میں آ گئی تھیں۔ ایک تو وردی کا احترام غالب آ گیا تھا، دوسرے یہ خیال آ گیا کہ اگلے دروازے پر کھڑا ہوا کانسٹیبل میری رسائی سے بہت دور تھا اور میرے بھاگنے کی صورت میں اسے رائفل استعمال کرنے کی مہلت مل سکتی تھی۔ 303 لاکھ فرسودہ گن صحیح، لیکن بہرحال خطرناک تھی۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ فی الحال مجھ میں سواری کو چھوڑ کر منہ اٹھا کر اجنبی ویرانوں میں بھگدڑ بھاگنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں جب تک کہیں سستانے کے لیے نہیں رکا تب تک ویرانوں میں مسلسل دوڑتا بھی رہا تھا، راستے میں آنے والی رکاوٹوں اور مصیبتوں سے بھی نمٹتا رہا، لیکن اب کچھ آرام کر کے اعصاب گویا یکدم ہی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ آخرکار میں نے پولیس والے کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا اور کلاشنکوف گود سے اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو ہی میں نے کلاشنکوف کو ہاتھ لگایا، دونوں کانسٹیبلوں نے 303 رائفلوں کا رخ میری طرف کر دیا۔ میں نے اس لمحے محسوس کیا کہ بس میں گہرا سکوت طاری تھا۔ اس کا گرگراتا اور کھڑکھڑاتا ہوا انجن بھی خاموش ہو چکا تھا اور باہر شور مچاتے ٹھیلے والے اور خوانچہ والوں نے بھی سر دست آوازیں لگانا بند کر دی تھیں۔ کانسٹیبل الٹی چھلانگ لگا کر بس سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور رائفل سے میرا نشانہ لیتے ہوئے چیخا، کلاشنکوف باہر پھینک دو۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے میں نے اس پر برسٹ مارنے کی کوشش کی تھی اور اس نے کمال مہارت سے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ میرا چونکہ اس پر گولی تو کیا ہاتھ چلانے کا بھی قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کلاشنکوف بے نیازی سے باہر پھینک دی۔ وہ اس پر ایک پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ 303 کا رخ اس نے بدستور میری طرف رکھا۔ میں بس سے اتر آیا اور تب میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کانسٹیبل کو بس کے دروازے سے نیچے پٹک کر بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ بس کے پیچھے عین قریب نہایت پرانی سی ایک جیپ کھڑی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بھی ایک کانسٹیبل موجود تھا۔ بونٹ کے قریب ذرا کھلتی ہوئی رنگت کا ایک میانہ قامت اور ذرا سمارٹ سا پولیس والا کھڑا تھا جو ASI معلوم ہوتا تھا۔ وہ پیتل کے فریم کا تاریک چشمہ لگائے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں بھاری پولیس ریوالور تھا جس کا رخ بس کے دروازے کی طرف تھا۔ اس نے غالباً سن لیا تھا کہ پولیس والا بس سے کسی کو اتار رہا تھا اور کلاشن کو پھینکنے کا حکم دے رہا تھا، چنانچہ وہ پہلے ہی استقبال کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مجھے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ باہر مزید پولیس والے موجود ہیں، اس لیے عین ممکن تھا کہ میں بھاگنے کی کوشش کرتا اور دروازے سے باہر آتے ہی اچانک
اچانک گولی کا نشانہ بن جاتا۔ کانسٹیبل نے 303 سے مجھے جیپ کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے قطعاً کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، لیکن کانسٹیبل نے 303 کی ذات پر مجھے یوں ASI کے سامنے پیش کیا جیسے میں زبردست پولیس مقابلے کے بعد اس کے قابو میں آیا تھا۔ نوجوان ASI تن کر کھڑا ہو گیا، اس کے باوجود وہ قد میں مجھ سے کافی چھوٹا نظر آ رہا تھا اور میرے خیال میں یہ بات اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ غیر محسوس سے انداز میں اس نے پنجوں کے بل بھی کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا اور شاید اسے خود بھی اپنی یہ حرکت کچھ مضحکہ خیز سی لگی۔ میں اس کے سامنے سیدھا کھڑا تھا اور ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ معلوم نہیں کیوں وہ پہلے ہی بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کی اور میری کوئی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہو۔ اس کے نتنے پھول پچک رہے تھے۔ کون ہو تم؟ اس کے لہجے میں رونت بھی تھی، حقارت بھی اور کسی بے عنوان بغض کی فنکار بھی۔ سوال اس نے سندھی میں کیا تھا۔ مسافر، میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ مسافر کا کوئی نام بھی ہوتا ہے؟ وہ ریوالور اونچا کرتے ہوئے درست لہجے میں بولا۔ وہ ٹریگر دبانے کا سخت شوقین معلوم ہوتا تھا اور اس وقت شاید بڑی مشکل سے خود کو ٹریگر دبانے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ اسی قسم کے لوگوں کے لیے انگریزی میں ٹریگر ہیپی کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، وہ لوگ جو ذرا سی بات پر ٹریگر دبانے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار کا ہونا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس شخص کے ہاتھ میں تو نہ صرف ہتھیار تھا بلکہ اس کے جسم پر وردی بھی تھی اور اس کے پیچھے پولیس کے لامحدود اختیارات بھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے اس کے سامنے ذرا چوکنا ہو کر کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ ریوالور سے عین میرے دل کا نشانہ لیے ہوئے تھا۔ میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا ہے؟ وہ مجھے خاموش پا کر گرجا۔ افضل خان، میں نے اب بھی دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ دوسرا کانسٹیبل جو بس کے اگلے دروازے میں کھڑا تھا میری پھینکی ہوئی کلاشنکوف اٹھا کے آگے آ گیا تھا۔ وہ کافی سانولا اور مضحکہ خیز سی شخصیت کا مالک تھا۔ توند باہر کو نکلی ہوئی تھی، پتلون نیچے کھسکی جا رہی تھی، اس کا چہرہ چھوٹا اور مونچھیں بڑی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ اس قسم کے پولیس والے صرف بعض ٹی وی پروگراموں میں مزاح پیدا کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں، لیکن اب احساس ہوا کہ کبھی کبھی حقیقی زندگی میں بھی اس قسم کی صورتیں نظر آ جاتی ہیں۔ وہ کانسٹیبل میری طرف اشارہ کرتے ہوئے ASI سے مخاطب ہوا۔ سائیں جناب، میرے خیال میں تو یہ ڈاکو ہے۔ ASI نے سندھی میں ہی اسے ڈانٹا۔ تم چپ رہو، میں نے تم سے رائے مانگی ہے کیا؟ وہ ڈھیلے ڈالے سے انداز میں کندھے اچکا کر اور مونچھیں پھڑا کر رہ گیا۔ ASI کلاشنکوف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ ایک ڈاکو سے چھینی ہے، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ کیا کہنے؟ اس نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، پھر انتہائی حقارت سے میرے سراپے پر نظر ڈالی۔ بعض لوگوں کو اس کام میں بڑا کمال حاصل ہوتا ہے، وہ خود پستہ قامت اور کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنے سے کہیں زیادہ جسیم اور طاقتور انسانوں کا کچھ اسی طرح جائزہ لیتے ہیں جیسے ہاتھی چوہے کو دیکھ رہا ہو۔ ان کے پاس خود کو بڑا محسوس کرنے کے لیے کوئی اور طاقت ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں اس کی نظروں سے بھی زیادہ حقارت سمٹ آئی۔ بہت بڑے شیر جوان ہو تم، ڈاکوؤں سے کلاشنکوفیں چھینتے پھرتے ہو۔ ماشاءاللہ، اب ہماری تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ بس جہاں سے بھی ڈاکوؤں کے حملے کی خبر آئے گی تمہیں بھیج دیا کریں گے۔ سب ڈاکوؤں سے کلاشنکوفیں چھین کر لے آیا کرنا۔ میں کہنا چاہتا تھا، ہاں میرے بھائی، تم لوگوں کو اپنے وسائل اور اختیارات کم ہونے کا شکوہ رہتا ہے، اکثر یہی روتے رہتے ہیں، پولیس کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس لیے وہ ڈاکوؤں کے مقابلے میں بے بس ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہی ناکافی وسائل اور اختیارات تم عام آدمیوں کو دے دو تو وہ ڈاکوؤں کو ان کے بلوں سے نکال لائیں یا انہیں ٹھکانے لگا دیں۔ بات وسائل کی نہیں، نیت اور عزم کی ہوتی ہے۔ پہلے تو نیت صحیح اور عزم پختہ ہو، وسائل کا سوال تو بعد میں آتا ہے۔ جب عمل اور کردار دونوں ہی ٹھیک نہ ہوں تو پھر خواہ وسائل کے پہاڑ جمع کر لیے جائیں وہ بیکار ہوں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ پولیس کی نفری اور وسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو وہاں جرائم کم ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ موقع ASI کو اس قسم کا لیکچر پلانے کے لیے موزوں نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔
وہ یکدم گرجا، الو کے پٹھے، سیدھی طرح بتا اس کا لائسنس ہے تمہارے پاس؟ میں نے بدستور سادگی سے کہا میں نے ڈاکو کی تلاشی تو لی تھی لیکن مجھے اس کی جیب میں کسی بھی قسم کا کوئی لائسنس نہیں ملا، ورنہ ضرور لے آتا۔ اے ایس آئی نے دانت پیسے اور تاریک چشمہ اتار لیا، شاید وہ مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اب بولا تو اس کا لہجہ پرسکون تھا لیکن اس کی طے میں غیظ و غضب۔ تم بہت بڑے فنکار بننے کی کوشش کر رہے ہو، تم سے ذرا چوکی پر چل کر ہی سوال جواب کریں گے، چلو بیٹھو جیپ میں۔ اس نے ریوالور سے اشارہ کیا۔ میں نے بھاگ جانے کے امکان پر ایک لمحے کے لیے غور کیا۔ میرے سامنے کھلا میدان تھا جس میں کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے، عقب میں سڑک تھی، دائیں ہاتھ پر بہت دور کچھ کچے پکے مکان دکھائی دے رہے تھے، بائیں ہاتھ پر جیپ کے عقب میں کافی فاصلے پر کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ بھاگنا مجھے کچھ زیادہ مشکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں کانسٹیبل تو مجھے ڈھیلے ہی معلوم ہوتے تھے، مجھے امید تھی کہ میں ان کے فائروں کی زد میں آنے سے بچ جاؤں گا، لیکن اے ایس آئی پھرتیلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گو کہ صرف ریوالور تھا، لیکن میرا اندازہ تھا کہ وہ میرے لیے کانسٹیبلوں کی 303 سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جیب میں میرا تعاقب بھی کر سکتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے کلاشنکوف اتنی آسانی سے پھینک دینے پر افسوس بھی ہوا، لیکن میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ اگر کلاشنکوف میرے ہاتھ میں بھی ہوتی تب بھی مجھے پولیس والوں کو کون سا گولی مارنا تھی۔ اس کام کے لیے میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جیسے بھی تھے بہرحال ہمارے ملک کے پولیس والے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ کم از کم اپنی ذات کی حد تک وردی کے احترام کی روایت قائم رکھنے کی کوشش کروں۔ میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا تھا پولیس ایک محدود دائرے میں رہ کر کام کرتی تھی، اس سے باہر جاتی تھی تو اس کی شامت آ جاتی تھی۔ عوام کو زیادہ حقوق حاصل تھے اور انہیں اپنے حقوق کو استعمال کرنے کا شعور بھی تھا۔ ہر جگہ ان کی شنوائی بھی تھی۔ اس کے باوجود کسی پولیس والے کو مارنے یا قتل کرنے کا تصور کوئی شریف آدمی تو کیا بڑے سے بڑا بدماش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ ہمارے ہاں بھی احترام کی کوئی ایسی ہی فضا بن جائے، ہم بھی وردی کا احترام کریں، وردی بھی ہمارا احترام کرے۔ میرے ان گنت خوابوں میں سے یہ بھی ایک خواب تھا۔ میں نے بھاگنے یا پولیس والوں کو کوئی گزاند پہنچانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ گو مجھے اس جگہ کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا یہاں کے تھانے کی بھی شکل دیکھ ہی لی جائے، تجربات میں اضافہ ہوگا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات لوگ توقعات کے بالکل برعکس بھی نکل آتے ہیں۔ مجھے کئی ایسے پولیس والوں سے زندگی میں واسطہ پڑا تھا جنہیں میں بہت برا آدمی سمجھتا تھا، لیکن وہ بہت اچھے ثابت ہوئے تھے۔ میں کانسٹیبلوں کے نرگے میں نہایت شریفانہ انداز میں جیپ میں جا بیٹھا۔ جیپ میں پچھلی سیٹیں آمنے سامنے تھیں۔ اے ایس آئی این میرے سامنے آ بیٹھا۔ وہ پرخیال انداز میں مسلسل میری طرف دیکھے جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے اپنے خوبصورت سی مونچھوں کو بل دیے جا رہا تھا۔ جیپ مجھے لے کر آبادی کی طرف روانہ ہو گئی۔ قسمت میری ساتھ یہ بھی عجیب ہی مذاق کر رہی تھی۔ کاند کوٹ میں بھی مجھے ایک نواب کے آدمی ماکھو چاچڑ نامی ڈاکو سمجھ کر پکڑ کر لے گئے تھے، لیکن انہیں میرے ڈاکو ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہیں غلط فہمی تھی کہ میں نے ان کے ایک نواب زادے کو قتل میں حصہ لیا تھا۔ ان کے پاس تو ماکھو چاچڑ کی تصویر بھی موجود تھی اور عجیب ستم ظریفانہ قسم کا اتفاق تھا کہ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنے آپ کو ناقابل شناخت بنانے کے لیے جس میک اپ کا سہارا لے رکھا تھا وہی میرے لیے الٹا مصیبت بن گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میری شکل ماکھو چاچڑ سے مل گئی تھی۔ اب پولیس والوں نے مجھے ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا تھا، جبکہ جنگلوں، ویرانوں، شہر اور دیہات میں کسی نہ کسی روپ میں آزاد پھر رہے تھے۔ اب تو میں بھی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے آزمائشی طور پر ڈاکو بن جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کیا دشواریاں ہیں اور کیا کیا سہولتیں میسر ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے اس معاملے میں تو اپنے آپ کو آزما ہی لیا تھا کہ میں انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں، جنگل میں، دیہات میں، ہمدردوں کے درمیان اور دشمنوں کے گھیرے میں کسی نہ کسی طرح وقت گزار ہی سکتا تھا، اپنی بقا کی جنگ لڑ سکتا تھا۔ وہ بولی بصری سخت جانی ابھی مجھ میں موجود تھی جو کسی زمانے میں میرا کل سرمایہ ہوا کرتی تھی۔ جیپ مجھے لیے آبادی کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ وہ اچھا خاصا قصبہ معلوم ہوتا تھا، مکانات کافی
پیچھے رہ گئے تب بھی کہیں تھانے کی صورت دکھائی نہ دی۔ جیپ کچے میدان میں دھول اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ آبادی کافی پیچھے رہ گئی تو جیپ درختوں کے ایک بڑے سے جھنڈ کی طرف مڑ گئی۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ درختوں کے اس جھنڈ کے درمیان نہایت پرانا سا ایک نیم پختہ مکان موجود تھا، جو پہلی نظر میں آسیب زدہ معلوم ہوتا تھا۔ صرف اس کے زنگ خوردہ گیٹ پر تھوڑے سے حصے پر لال اور نیلا رنگ موجود تھا، جو پولیس کی نشانی تھا۔ اسی حصے پر سفید سے ٹیڑھے میڑھے الفاظ میں لکھا تھا، تھانہ جمرال۔